مورخین بیان کرتے ہیں تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق ہے جو اس کو حاصل کرے گا وہ دنیا جیت لے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیا موجود ہے تابوت سکینہ میں، اور اس میں ایسا کون سا راز یا خزانہ موجود ہے جس کی تلاش میں یہودی ہمیشہ زمین کو کھودتے رہتے ہیں، اور یہ صندوق سب سے پہلے کس کے پاس تھا، اس کو قیامت سے پہلے کون حاصل کرے گا؟ تو دوستو، ہر زمانے میں مسلمان، یہودی، عیسائی ایک دوسرے کے دشمن بنے رہے ہیں اور اس تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کی خواہش میں رہے، لہٰذا اس کی تعظیم تینوں ہی مذہب کے لوگ کرتے ہیں۔ بھلے ہی اس کی تعظیم کوئی بھی کرتا ہو، لیکن اصل میں اس کرشمائی تابوت کو مومنوں کے دلوں کے لیے بھیجا گیا تھا، اور یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، اور اسی سبب اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس تابوت سے لوگوں کے دلوں کو سکون، تسلی، اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ اسی سکون اور اطمینان کی وجہ سے اس صندوق کا نام تابوت سکینہ ہو گیا۔ روایتوں کے مطابق اس صندوق کو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ آپ آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں اس صندوق کو لے کر آئے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو یہ صندوق عطا فرما دیا، لہٰذا یہ صندوق نبیوں سے ہوتے ہوئے بنی اسرائیل تک پہنچا اور ان سے موسیٰ علیہ السلام تک۔ موسیٰ علیہ السلام نے تپتی دھوپ میں گھومنے کے بعد اپنی قوم کے لیے عبادت کا ایک گھر بنوایا، اور اس گھر میں ایک چھوٹی سی ایسی جگہ بنوائی گئی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا۔ بعد میں اس جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت شاندار جگہ بنوائی جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جناتوں کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زبرجد، سونے چاندی کے تختوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس طرح تھی کہ قریب قریب کے محلات میں روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی، اور جس خاص کمرے میں یہ تابوت رکھا گیا تھا اس کا نام القدوس تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس صندوق میں ایسا کون سا راز موجود تھا جس کو بنی اسرائیل بہت مقدس مانتے تھے؟ دراصل دوستو، اس صندوق میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، ان کی یادیں تھیں، جس میں لوح قرآنی، اللہ کی نازل کردہ توریت، اور وہ برتن جس پر بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے کھانا آیا کرتا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کا کرتہ مبارک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور امامہ مبارک، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، مزید یہ کہ اس میں بہت سارے پیغمبروں کی نشانیاں تھیں۔ اور اس صندوق کی یہ خاصیت تھی، جو بھی اس صندوق کو کسی جنگ میں بطور تبرک لے جایا کرتا تھا تو وہ فتح پاتا تھا، لہٰذا اس سبب یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی بابرکت تھا۔ بنی اسرائیل جب کافروں سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کی بڑی بڑی فوجوں کو دیکھ کر ڈر جایا کرتے تھے تو پھر ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جایا کرتی تھیں، تو وہ اس تابوت کو آگے رکھ لیا کرتے تھے۔ پھر اس تابوت سے ایسی برکتیں اور رحمتیں نکلتیں، بنی اسرائیلوں کے جوانوں کے دلوں میں ایسا سکون پیدا ہوتا کہ ان کے کانپتے ہوئے دل چٹانوں کی طرح مضبوط ہو جاتے تھے، اور اس طرح وہ ہر جنگ میں جیت جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مصیبت آتی تو تابوت سکینہ کو آگے رکھ کر دعا کرتے تھے اور ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ جب تک یہ صندوق بنی اسرائیلیوں کے پاس رہا تب تک دوسرے لوگ ان سے ڈرتے تھے، مگر جب بنی اسرائیل طاقت کے نشے میں ڈوب گئی اور گناہوں کے معاملے میں حد سے تجاوز کر گئی تو ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کا ان پر عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کی ایک فوج نے ان کے اوپر بڑی تعداد میں حملہ کر دیا، اور ان کافروں نے بنی اسرائیلیوں کی بستیوں کو توڑ کر ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا، اور ساتھ ہی وہ مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اور جب انہوں نے صندوق کو اٹھا کر کچڑے میں پھینک دیا تو اس بے حرمتی کی وجہ سے قوم عمالقہ کو یہ سزا ملی کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں گر گئے، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر پوری طریقے سے برباد ہو گئے۔ فی الآخر جب ان کافروں کو یہ یقین آیا یہ سب کچھ صندوق ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، اور ان لوگوں نے اس بکسے کو ایک بیل گاڑی میں لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیج کر اس صندوق کو حضرت شمول علیہ السلام کے پاس بھجوا دیا، اور اس طرح سے بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ایک دفعہ ان کو پھر سے واپس مل گئی۔ بنی اسرائیل قوم اتنی بدبخت قوم تھی کہ وہ دوبارہ سے تاریکیوں میں چلے گئے اور گناہوں میں پھنس گئے، اور اس قوم پر بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر دیا اور 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ یاد رہے بنی اسرائیل کو ہی یہودی کہتے ہیں، لہٰذا اس جنگ میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا، اور اس کے بعد پھر کبھی تابوت سکینہ کا پتہ نہ چل سکا کہ تابوت سکینہ کہاں گیا، اور یہی وجہ تھی کہ یہودی قوم کے کچھ لوگ آج تک اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس کو ڈھونڈ کر دوبارہ اپنی عزت واپس پا سکے۔ خیر دوستو،
اب مشکل اور آخری سوال یہ اٹھتا ہے کہ تابوت سکینہ آخر ہے کہاں؟ تو اس کے بارے میں الگ الگ روایتیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ افریقہ لے جایا گیا اور وہاں ایک چرچ میں رکھ دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جاپان کی پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس کو دفن کروا دیا، اور ایک اندازے کے مطابق یہ صندوق آج بھی سلیمان علیہ السلام کے محل میں دفن ہے، جو کہ فلسطین میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، جس کی کھوج یہودی کافی وقت سے کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو اللہ مہدی علیہ السلام کو اس دنیا کی طرف بھیجے گا، لہٰذا آپ 40 سال کی زندگی گزاریں گے اور پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اسی وقت آپ فلسطین بھی فتح کریں گے، اور تب اس موقع پر آپ تابوت سکینہ کو حاصل کریں گے اور یہ صندوق آپ مسلمانوں کو عطا کر دیں گے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بات مکمل طور پر سمجھ چکے ہوں گے، لہٰذا آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔